یہ تھے محترم جناب کاشف رضا دہلوی صاحب۔ اب میری فہرست میں خطیب اہل بیت مؤذن ولایت عالی جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب قبلہ موجود ہیں، جو تقریر کے فرائض کو انجام دیں گے۔ ان کے استقبال میں صرف اور صرف 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرما لیں اور خطیب اہل بیت مؤذن ولایت عالی جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ حاضر کرتا ہوں یہ 4 مصرے آخری مجمع تک بطور خاص کہ 1000 بار پڑھی جائے ایک ایک آیت۔ سنیے گا بطور خاص، بلال بھائی دعا چاہتا ہوں کہ 1000 بار پڑھی جائے ایک ایک آیت، قصیدہ ان کا مکمل مگر نہیں ہوتا۔ اب تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص کاشف بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا کہ آسانی ہے وہ قافیہ، شہزادی نے روٹیاں بھیجی اور آیت کو راستہ دکھایا۔ بطور خاص کاشف بھائی 1000 بار پڑھی جائے ایک ایک آیت، قصیدہ ان کا مکمل مگر نہیں ہوتا۔ یہ عرش والے کہاں روٹیاں طلب کرتے، یہ عرش والے کہاں روٹیاں طلب کرتے، زمین پہ آپ کا زہرا جو گھر نہیں ہوتا، زمین پہ آپ کا زہرا جو گھر نہیں ہوتا۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے سائے میں خطیب اہل بیت مؤذن ولایت عالی جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں ایک جدی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے. یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی. وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے. یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے. ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا
تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے۔ اس لیے بھی جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جس کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ صلوات پڑھیں بابا کے علم۔ پہلی گزارش ہے سورۃ فاتحہ کی، مرحوم و مغفورہ سیدہ گلنار فاطمہ صاحبہ بنت مرحوم سید ذوالفقار حسین عابدی صاحب۔ مل جل کے صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو الحمدللہ ہم لاوارث نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو ہم گمراہ نہیں ہوئے۔ ابھی شعراء ذوی الاحترام اپنے اپنے عقیدت کے نذرانے اس بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ مجلسوں میں اشعار نہیں پڑھتا میں، اور اگر کبھی اتفاق ہوتا ہے تو ان کے پڑھ دیتا ہوں جو اب خود آ کے نہیں پڑھ سکتے، یعنی کوشش کرتا ہوں مرحومین کے کہ انہیں بھی ایصال ثواب ہو جائے۔ تو ایک شاعر گزرے ہیں علامہ ریاض جرولی صاحب، بہت اچھے شاعر تھے، بڑے مقبول نوحے لکھے اور دل سے شاعری کرتے تھے۔ تو اس موضوع پر ان کے مصرے ہیں جو مجھے یاد آ گئے ہیں، اگر بار سماعت نہ ہو تو نظر کر دوں۔ مرحوم فرماتے تھے کہ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام۔ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان۔ جناب علی، اب یہ کہ مدد کے لیے اللہ کے ہوتے ہوئے انہیں کیوں بلایا جاتا ہے؟ اسی نے ان کا دروازہ دکھایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا غلطی کرتے؟ ارے وہ یہ بھی انہی کا ہے، وہ میری طرف دیکھے، پل کے نہ جھپکے۔ جناب زندگی بھر آپ نے انجمن میں صاحب بیاضی کی ہے، بیاض لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اشعار مومنین تک پہنچانا، اس میں اپنے وجود کا ضم ہو جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کیا کہا ہے علامہ ریاض جرولی نے، فرماتے ہیں وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں۔
ہائے 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 ہائے، کاشی کے لوگ بیٹھے ہیں، بنارس کے لوگ بیٹھے ہیں، زبان کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں۔ آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ گرتوں کو تھام لیتے ہیں جناب، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں۔ آپ اپنوں کو دیجئے آواز۔ کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ تو شہزادی آپ کو جزا دیں، کیا رنگ مجلس ہے، کیا چہروں کی رونق ہے، صورتیں ہیں کہ گلاب ہو رہی ہیں۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بہار جنا کے جھونکے آتے ہیں یہاں، نسیم خلد کے جھونکے آتے ہیں یہاں۔ یہ فرش عزا ہے کہ جس کے لیے ارشاد معصوم ہے، یہاں بیٹھ کے تیز سانسیں لیا کرو، بیماریاں چلی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جانے کس لمحے کس کی سواری آئے، وہ آئیں اور خلد کی ہواؤں کے جھونکے نہ آئیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو پڑھا لکھا مجمع ہے، آج کی گفتگو ذرا نازک ہوگی، طویل نہیں، مختصر گفتگو مگر نازک ہوگی۔ بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا، نوجوان بیاض دل پر تحریر کریں گے۔ جو عرض کر رہا ہوں، خالق موت و حیات کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے نفی ہے، پھر ایک مقصد بیان کر کے اس نفی کا اثبات ہے۔ میں نے نہیں خلق کیا، نفی کر دی اس نے، میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کا مطلب اللہ نے مقصد خلقت کائنات جو بتایا وہ یہ کہ بشر میری عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ نے بندے کو خلق کیا عبادت کے لیے۔ جب اس نے عبادت کے لیے خلق کیا تو عبادت کا دائرہ کوئی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، عبادت کا دائرہ کوئی مختصر نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ اس مقصد کے تحت پیدا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہم عبادت کو محدود نہیں کر سکتے۔ پریشانی یہ ہوئی کہ اس نے ہمیں خلق کیا تھا عبادت کے لیے، عالم اسلام نے کیا کیا؟ عبادت کو اتنا محدود کر دیا کہ بس نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، رمضان میں روزے رکھنا ہی عبادت ہے، پیسہ آ جائے تو حج پہ جانا ہی عبادت ہے۔ دیکھیے عالم اسلام کی عبادتیں انہی تین چیزوں میں سمٹ گئی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، للہ توجہ فرمائیے۔ کیا؟ نماز پڑھنا عبادت، روزے رکھنا عبادت، حج پہ جانا عبادت۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم یہ سمجھے کہ نماز پڑھنا عبادت، ہم یہ سمجھے کہ روزہ رکھنا عبادت، ہم یہ سمجھے کہ حج پہ جانا عبادت، ہم نے اسے محدود کر دیا۔ حالانکہ عبادت وہ لفظ ہے جس کا مفہوم محدود نہیں ہو سکتا۔ میں مثال قائم کر رہا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو۔ یہ منبر کس لیے بنایا گیا؟ اس لیے کہ اس پہ آنے والا جب چاہے آئے مگر صاحب منبر کا ذکر کرے۔
نہیں غور کیا آپ نے؟ جن کے گھر کا منبر ہے ان جب چاہے آئے یہاں سے ذکر کرے، ایسا نہیں کہ اتنے بجے آنا اس کے بعد نہ آنا، اس وقت آنا اس کے بعد نہ آنا۔ یہ مسجد ہے، یہ محراب ہے، اس کے بننے کا مقصد کا عبادت۔ تو اب ایسا تو نہیں کہ اسی وقت آنا جب ہی پڑھنے دیں گے، اگر اس وقت کے بعد آئے تو پڑھنے نہ دیں گے۔ ان کا صاحب جب مقصد ہی یہی ہے تو پھر وہ قید زمین و زمان و مکان نہیں ہے، جس لمحے چاہے آئے عبادت کرے۔ اب اللہ نے پیدا کیا ہمیں عبادت کے لیے، ہم نے صبح کی نماز 2 رکعت پڑھ لی، دل ہے کہ مانتا نہیں، طبیعت ہے کہ بے چین ہے، اس کا عشق ہے کہ چین نہیں لینے دیتا، اس کی محبت ہے کہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، جی چاہتا ہے اور عبادت کریں، مذہب کہتا ہے 2-1 بجے تک ٹھہرو ظہرین تک۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے، ہم نے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھ لی، جی چاہتا ہے اور عبادت کریں، مگر آواز کیا آ رہی ہے؟ اب مصلی پہ جانا ظہرین کے وقت، کسی صورت انتظار کیا، وقت ظہر آیا پڑھ لیا، اب پھر جی چاہتا ہے اور عبادت کریں، پھر کہا انتظار کرو مغرب کے وقت، پھر پڑھ لی مغرب کی نماز، اب دل ہے کہ بے چین ہے، کا انتظار کرو فجر کے وقت۔ تو جب اس نے ہمیں مقصد خلقت ہی بتایا عبادت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عبادت پابند وقت نہیں ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بندہ جب جس لمحے چاہے عبادت کرے، جس لمحے چاہے، ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، وہ چاہے تو ایک ایک لمحہ عبادت کرے۔ پریشانی کیا ہوئی کہ عالم اسلام نے عبادت کو وقت میں محدود کر دیا، وہ یہ سمجھا کہ نماز کا پڑھنا ہی عبادت ہے، روزے کا رکھنا ہی عبادت ہے، حج پر جانا ہی عبادت ہے، مگر اصل عبادت کیا ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ جزو عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، مگر عبادت صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ یہ بھی عبادت ہے۔ یتیموں کے حقوق کیا ہیں؟ یہ بھی عبادت ہے۔ حصول علم کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ اخلاقی سماجی اخلاق کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ پتہ چلا بندہ اگر چاہے تو اپنی زندگی کا ایک ایک نفس عبادت میں صرف کر دے، اور ایسے کہ اسے تکلیف بھی نہ ہو۔ جیسے مثال دے رہا ہوں آپ کو، کھانا کھانا عبادت نہیں ہے، کھانا کھانا عبادت نہیں ہے، لیکن اگر باوضو ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھائیں تو جتنی دیر آپ کھانا کھاتے رہیں گے یہ عبادت ہوتی رہے گی۔ سونا عبادت نہیں ہے، لیکن اگر باوضو ہو کے سو گئے، ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری! میں زینے طے کر رہا ہوں مرحلے تک لانے کے لیے۔ اس کا مطلب مفہوم عبادت کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا سمجھی کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، چلیے نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے بندوں کو اہمیت دی ہے یا ان کے مد مقابل اپنی عبادت کو اہمیت دی ہے۔ کتنا بڑا کریم ہے سمجھے گا کون؟ اگر وہ چاہتا تو ایک ایک بندے پا 100 فرشتے تعینات کر دیتا اور کہتا ان سے صبح سجدے میں سر رکھوانا، شام تک سر اٹھانے نہ دینا۔ کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیں۔ کہتا معبود کہ صبح سجدے میں رکھو، شام سے پہلے اٹھا لیا تو سمجھ لینا
مگر ایسا نہیں کیا. اللہ نے نمازیں واجب بھی کی تو 5، وہ بھی 2 گھنٹوں کی نہیں، چند منٹ کی نماز. فجر کی 2 رکعت کتنا وقت لگتا ہے؟ ظہر کی 4 رکعت کتنا وقت لگتا ہے؟ عصر کی 4 رکعت کتنا وقت لگتا ہے؟ مغرب کی 3 رکعت کتنا وقت لگتا ہے؟ عشاء کی 4 رکعت کتنا وقت لگتا ہے؟ مختصر سا وقت. پروردگارہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ میرا قانون ہے کہ میں کسی بندے پر اتنی تکلیف ڈالتا ہی نہیں کہ وہ اسے اٹھا نہ سکے. سارا مجمع اگر متوجہ ہو تو میں نتیجہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ وہ اسے اٹھا نہ سکے. اسی لیے اللہ نے 100-200 رکعتیں نہیں رکھی، 17 رکعتیں رکھی. اس میں بھی یہ کرم کیا کہ اگر سفر میں ہو تو 6 رکعتیں معاف ہیں، 2 ظہر کی، 2 عصر کی اور 2 عشاء کی. سفر میں ہو یہ معاف کر دیا اللہ نے. تو اللہ نے وہ نماز جس پر دنیا جان دے رہی ہے، اس نماز میں بھی بندے پر کرم یہ کیا کہ اتنی نماز پڑھو جتنی پڑھی جا سکے. ورنہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، میری قربت چاہتے ہو، آؤ نوافل پڑھو، تعقیبات پڑھو، دعائیں پڑھو، تلاوت قرآن کرو، کوئی محدود تھوڑی ہے. لیکن ہم تمہاری حیثیت جانتے ہیں، ہم نے خلق کیا ہے تمہیں، میں تمہاری حیثیت جانتا ہوں، تم پر اتنی ہی تکلیف رکھوں گا. صبح 2 رکعت تو پڑھی نہیں جاتی، 20 رکعت ہوتی تو کیسے پڑھتے؟ ہائے 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 ہائے. ظہر میں 4 تو پڑھی نہیں جاتی، 40 ہوتی تو کیسے پڑھتے؟ تو یہ کرم کیا اس نے، چونکہ ہماری اوقات جانتا ہے، بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے انتظام یہ کیا کہ بندو مجھے اپنی عبادت پسند تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی راحت بھی پسند ہے. بندے پر تکلیف زیادہ نہ ہو تو سب سے اہم ہے عبادت. نماز کے لیے بھی یہ چاہیں تو فرادہ پڑھیں، چاہیں تو باجماعت پڑھیں، لیکن فرادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو اتنا ثواب کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو یہ باجماعت نماز کا اتنا ثواب کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر جماعت میں 50 لوگ ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج بلال بھائی کیا پڑھ رہے ہیں، وہی پڑھ رہے ہیں جہاں تک آنا ہے. اگر جماعت میں 50 لوگ ہیں اور ان 50 میں ایک کی بھی قبول ہو گئی تو وہ ایک سب کی قبول کروا دے گا. نہیں غور کیا میرے آقا کے چاہنے والوں نے؟ اگر جماعت میں 50 لوگ ہیں، 50 نمازی، اور ان میں سے کسی ایک مومن کی نماز قبول ہو گئی تو وہ ایک مومن باقیوں کی بھی قبول کروا دے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مومن ہے. تو مومن کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے. تو ایمان کہتے کسے ہیں؟ نبی نے کہا یا علی حبک تقوی والایمان. اللہ اکبر. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، جب ایک مومن سینکڑوں کو بچا سکتا ہے تو امیر المومنین. اللہ اکبر. اچھا، تو نماز جماعت کا سب سے زیادہ ثواب ہے. نماز جماعت میں کھڑے ہوئے، فرض کریں کہ قبلہ و کعبہ نماز پڑھا رہے ہیں، دیکھیے گا میری طرف، قبلہ و کعبہ نماز پڑھا رہے ہیں، بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، لیکن جب نماز جماعت پڑھانے چلے تو شریعت نے کہا سنو، نماز جماعت ہے،
فرادہ نہیں ہے، اسے طول نہ دینا۔ واہ واہ، اللہ کا کرم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اسے طول نہ دینا۔ یہ نماز جماعت ہے، اکیلے پڑھنا تو جتنی دیر چاہو پڑھو، چاہے سورہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں سورہ بقرہ پڑھو، مگر یہ نماز جماعت ہے، اسے طول نہ دینا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، کیوں پروردگار نماز جماعت کو طول کیوں نہ دے؟ کہ اس لیے کہ صفوں میں شامل ہونے والے سب جوان نہیں ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، سب صحت مند نہیں ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، سب مقامی نہیں ہیں، ان میں مسافر بھی ہیں۔ آپ اللہ کا کرم دیکھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب جوان نہیں ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں سن رسیدہ بھی ہیں، سب کے سب صحت مند نہیں ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، سب کے سب ہم وطن نہیں ہیں، ان میں مسافر بھی ہیں۔ تو اتنی نماز پڑھانا کہ ان کے اوپر بار نہ ہو، انہیں تکلیف نہ ہو، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ نماز کو اتنا طول نہ دو کہ پڑھنے والوں کو تکلیف ہو جائے۔ پھر کہہ رہا ہوں جملہ، نماز کو اتنا طول نہ دو، پھر کہہ رہا ہوں نماز کو اتنا طول نہ دو کہ پڑھنے والوں کو تکلیف ہو جائے۔ یہ شریعت بتائی کس نے؟ کہ محمد مصطفیٰ نے۔ تو جس نبی نے یہ بتایا کہ اتنا طول نہ دینا نماز جماعت کو کہ پڑھنے والوں کو تکلیف ہو جائے، میں نے دیکھا وہ خود نماز پڑھ رہا تھا، حسین کندھے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ذرا غور کریں، وہی نبی سجدے میں ہے، حسین پشت پا پیٹھ پا کے کاندھے پا کے بیٹھ گئے۔ حسین، شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ نماز جماعت ہے، طول نہ دو۔ اب تو بولیے مولا سے محبت کرنے والوں، کیسا چہرہ کھلا ہے آپ کا۔ شریعت کہہ رہی ہے نماز جماعت ہو تو طول نہ دو۔ سجدے میں ہے حضور، آ کے بیٹھ گئے حسین، نبی بدن کو حرکت بھی نہیں دیتے، کھانستے بھی نہیں ہیں، جیسے ہم آپ کرتے ہیں گھر میں۔ بچے اگر ایسا کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچہ فوراً سمجھ جائے کہ ہمیں غلط وقت پہ ہم نے یہ کام انجام دیا ہے، وہ فوراً واپس چلا جائے۔ حضور ہیں کہ سجدے میں ہیں، حسین ہیں کہ پشت پا ہیں۔ یہ جو صفیں ہیں تو ان میں بھی سب جوان تھوڑی ہیں، ان میں بھی سب جوان تھوڑی ہیں۔ عالم نفاق کا ایک سے ایک پیر مغامی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ارے یہ جو صفیں ہیں ان میں سب کے سب صحت مند نہیں ہے، بغض علی کے بیمار بھی ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ کچھ کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ جو جماعت میں صفیں ہیں مسجد النبوی میں، سب کے سب صحت مند تھوڑی ہیں، بغض علی کے بیمار بھی ہیں، ارے سب کے سب مقامی تھوڑی ہیں، اس میں دوزخ کے مسافر بھی ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب کے سب یہیں کے تھوڑی ہیں، سب کے سب صحت مند تھوڑی ہیں، سب کے سب طاقتور تھوڑی ہیں، تو کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے،
نماز کو تو مختصر ہی ہونا چاہیے، مگر اب پیغمبر کے سامنے کیا، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اور آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ نوجوان بھائیوں ایک نجف رسا نعرہ لگا دیجئے۔ تو ایسے عالم میں تو نماز کو جلدی تمام کرنا چاہیے، مگر اب سرکار کے سامنے مسئلہ کیا ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ سجدے کو طول ہو رہا ہے، عجیب بات ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، داد چاہتا ہوں، تاریخ حقیقت کو نچوڑ کے ایک جملے میں نظر کر رہا ہوں۔ ایک طرف امت کی زحمت، ایک طرف شہزادے کے ناز، دیکھنا یہ ہے کہ زحمت کا خیال رکھا جاتا ہے یا ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ناز اٹھائے گئے، زحمت کا خیال نہیں کیا گیا۔ پروردگار فرشتے کو بھیجتا، حسین کو رستے میں روک لیتا فرشتہ، شہزادے رک جاؤ، ارے امت کی زحمت کی بات ہے، معبود یہ کیا حسین بیٹھے ہیں، نماز کو طول دیا جا رہا ہے، سبب کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، امت اور حسین کے فرق کو سمجھ، امت اور حسین کے فرق کو سمجھ۔ کیا مطلب معبود کا؟ یاد رکھنا جو امت کی زندگی بڑھا دے، جو امت کی عمر بڑھا دے اسے سجدہ کہتے ہیں، جو سجدے کی عمر بڑھا دے اسے حسین۔ اللہ اکبر۔ اسے سجدہ کہتے ہیں، جو سجدے کی عمر بڑھا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب حسین کو نہ بھولنا ورنہ سجدے محشر میں تمہیں بھول جائیں گے۔ اب منظر کیا ہے؟ یہ ہے محراب۔ الحمدللہ مسجد میں تشریف فرمائیں تو وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ محراب ہے۔ پارے بلال میاں کیسے موڑ پائے ہو، چلو مولا کرم کریں گے، پڑھو۔ یہ ہے محراب، دیکھیے یہ ہے دروازہ، یہ ہے حضور، یہ ہیں اصحاب۔ ارے سب صحابی ہی تو ہیں، پیور مجمع ہے، سب کے سب صحابی ہیں۔ ارے جو حضور کو ایک دفعہ دیکھ لے، عالم اسلام کا یہی تو ہے کہ جو حضور کو ایک دفعہ دیکھ لے وہ صحابی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ دیکھے نہیں، جو حضور پر ایمان لائے، ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھے اور اسی عقیدے پر مر جائے۔ مطلب صرف ایمان لانا یا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسی ایمان پر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو سب کے سب صحابی ہیں، نمازی ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں، صفیں ہیں۔ ان صفوں میں پل کے نہ جھپکے، دیکھیے گا میری طرف، یہ حضور، یہ صفیں، ایک صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف،
شہزادہ چلا، شہزادہ چلا، ہم بھی دیکھ رہے تھے خوش ہو کے، آپ بھی دیکھ رہے تھے، ایک منافق بھی کھڑا تھا تھوڑی دور پہ، اس نے جو ہماری آپ کی خوشی دیکھی تو سر کھجا کے کہا ایسے خوش رو ہو رہے ہو، اب اسے بھی قصیدہ نہ بنا دینا۔ اللہ، اب اسے بھی فضیلت بنا کے نہ پڑھ دینا۔ ہم نے کہا بنا کے کیا پڑھ دینا، ہے فضیلت۔ کہا اس میں کیا فضیلت، ارے یہ تو عام بچے کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، ابھی خود ہی پتہ چل جائے گا حسین عام بچوں کی طرح آئے ہیں یا خاص مقصد کے تحت آئے ہیں۔ پہچان کیا ہوتی ہے بدن میں، چہرہ، چہرہ کھلا ہے تو پہچان لیے جائیں گے۔ سجدے کا تصور کیجئے، سجدے میں چھپا کیا ہوتا ہے، چہرہ ہی چھپا ہوتا ہے، تو جو پہچان ہے وہی چھپا ہوتا ہے۔ صفوں پر صفیں لگی ہیں، دیکھنے والا اگر بچہ ہے تو اسے کیا پتا کہ کون کہاں سجدے میں ہے، مگر حسین کا صفوں کو عبور کر کے آنا یہ بتاتا ہے ہم عام بچوں کی طرح نہیں آئے۔ چلے حسین، یہ پہلی صف، یہ دوسری صف، خدا حسین کا واسطہ خاص توجہ، غریب نینوا چلا، زہرا کا دلبر چلا، ابو طالب کا پوتا چلا، صفوں پر صفے، ہٹے کٹے نمازی، مضبوط کھائے پیے، ہماری طرح کمزور نہیں، ایسے نمازیوں کی صفیں، مگر شہزادہ ہے کہ صفوں کو عبور کر رہا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا آقا اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی بھی پیٹھ پر بیٹھ جائیے۔ سارا مجمع اگر دعائیں دینے کا وعدہ کرے تو نتیجہ نازک عرض کروں گا، کسی کی پیٹھ پر بیٹھ جائیے، ارے کوئی برا تھوڑی مانے گا۔ اگر منافق ہوا تل ملائے گا بھی تو تل ملا کے رہ جائے گا، کہہ نہ پائے گا، اور نسلیں صدیوں فخر کریں گی ہمارے فلاں بزرگ جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، شہزادہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو کسی کی بھی پیٹھ پر بیٹھ لیجئے، یہ کیا ضروری ہے کہ محراب تک جائیے؟ آواز حسین آئی، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ مولا وارث قرآن تو آپ ہیں، بتائیے کہ قرآن کہتا ہے اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ہائے 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 ہائے، اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو خود سوچ، جب خاموش قرآن کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تو بولتے قرآن کا وزن۔ ہمارے ذہین بھائی قبلہ، ہم مصروف ایسے تھے کہ پہچان نہیں سکے، آپ تشریف لا رہے ہیں، ابھی ہماری نظر پڑی، میری شہزادی آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا کسی کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، مگر کسی کی پیٹھ پر یہاں کیوں مولا؟ کہ تو بتا، خاموش قرآن کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا پاتے، میں تو بولتا قرآن ہوں، ان میں اتنا مضبوط کون ہے جو وزن امامت کو اٹھا لے؟ تو پھر بیٹھیے گا کہاں؟ کہ قرآن ہوں، قرآن کی پشت پر بیٹھوں گا، قرآن ہوں۔ ایک ایک فرد سے گزارش ہے ہاتھ بلند کر دے، قرآن ہوں، قرآن کی پشت پر بیٹھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں قرآن کو قرآن ہی پر رکھا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قرآن پر نہ کوئی اور کتاب ہوگی،
نہ قرآن کسی کتاب پر ہوگا، قرآن پر قرآن ہوگا۔ یہ احترام قرآن ہے۔ مولا نے فرمایا قرآن کا وزن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو۔ میں بولتا قرآن ہوں، میں اس کی پشت پر بیٹھوں گا جو خود بولتا قرآن ہے۔ محراب میں دیکھا بولتا قرآن حالت سجدہ میں تھا، دوسرا بولتا ہوا قرآن آیا پشت پر بیٹھ گیا۔ اس واقعے سے یہ تو پتا چلا کہ اب قرآن کا وزن وہی اٹھائے جو خود قرآن ہو۔ دیکھیں میری طرف، قرآن کا وزن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو۔ جب یہ پتا چل گیا کہ قرآن کا وزن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو، تو آپ بتائیے اس ابو طالب کے لیے کیا خیال ہے جو کبھی نبی کو اٹھائے کبھی آلے۔ زندہ 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 باد زندہ یا علی۔ گفتگو کو سمیٹ دیا۔ اس ابو طالب کے لیے اب حضور کیا رائے رکھتے ہیں جو کبھی محمد کو اٹھائے، کبھی علی کو اٹھائے؟ ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں ورقے دل پر ثبت نہ ہو تو میری کمی ہوگی۔ وزن قرآن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو۔ مگر سرکار ابو طالب سے لے کے پیغمبر تک میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، اے سرکار ابو طالب، آپ نے دو بولتے قرآنوں کو اٹھایا مگر حالات اتنے نازک نہیں تھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے حسین جیسے قرآن کو پشت پر بٹھایا مگر حالات اچھے تھے۔ مگر واہر زینب جلتے خیمے سے بولتے قرآن کو۔ آپ نے غور کیا؟ اسے کہتے ہیں زینب۔ سے 7 منٹ اور پڑھوں گا۔ یہ نام ایسا ہے کہ کلیجے کٹ جاتے ہیں۔ آپ کو جب بھی جانا ہو آپ لگتے 5 سے 7 منٹ فضائل تاکہ اصل منظر پیش ہو جائے۔ قبلہ ذہین بھائی، جانے کتنی مجلسیں آپ نے خطاب کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ بعض مرحلے ذاکروں کے لیے بڑے نازک ہوتے ہیں، حد ادب بھی ہے، حقیقت کو بیان بھی کرنا ہے، لفظیں ساتھ بھی نہیں دے رہی ہیں، تو بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کرم کریں تو شاید راہ حل نکل آئے۔ چلے پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چلتے چلتے آئے، وہاں بیٹھ گئے جہاں انہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہاں بیٹھ گئے جہاں انہیں بیٹھنا چاہیے۔ نبی کے سامنے عجیب مرحلہ ہے، ایک طرف
وہ حسین جس کے لبوں کو بوسے دیتے ہوئے پیغمبر کے لب نہیں تھکتے. ایک طرف وہ حسین دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، ایک طرف وہ جس پر سب کچھ قربان. اب اگر اس کے لیے سجدے سے سر اٹھائیں تو دل کے ٹکڑے کا دل ٹوٹے. سر نہ اٹھائیں تو اولاد کی محبت اس کے عشق پر غالب آئے. کتنا نازک مرحلہ ہے. کیا کرے رسول؟ ایسے عالم میں اب خدا نے اپنی ذمہ داری نبھائی. خدا نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ میرے حبیب تم پریشان نہ ہو، یہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا. جبریل، ہاں معبود. زمین کی طرف دیکھا معبود. کیا دیکھا؟ کب کیا کہوں، کونین کی سب سے اعلیٰ جبین تجھے سجدہ کر رہی ہے. سجدوں کی آبرو تجھے سجدہ کر رہا ہے. اللہ نے کہا فقط اسی کو دیکھا؟ جبریل نے مسکرا کے کہا نہیں، اس کی پشت پر بھی کوئی ہے. کہا وہ کون ہے؟ جبریل نے کہا معبود تو جانتا ہے. کہ جانتا تو ہوں، کھل کے بتا جبریل کون ہے. جبریل نے بھی کہا معبود اب سننا ہی چاہتا ہے تو سن. ایک سجدے میں ہے، ایک پشت میں ہے. ان میں بس اتنا فرق ہے، ایک نمازوں کا لانے والا ہے، ایک نمازوں کا بچا. ایک لانے والا، ایک بچانے والا، ایک تیرا حبیب، ایک حسین. اللہ نے آواز دی تو پھر سنو جبریل، اس سے پہلے کہ میرا نبی سجدے سے سر اٹھائے جلدی جاؤ اور میرے حبیب سے جا کے یہ کہو مولا حسین کا واسطہ ہے. گفتگو تمام ہو گئی. میرے حبیب سے جا کے کہو اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے اپنی اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک کہ میرا حسین اپنی مرضی سے پشت سے نہ اتر جائے. اس وقت تک میرے سجدے سے سر نہ اٹھائے جب تک کہ میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ حسین کا اللہ سے کتنا قریبی رشتہ ہے، کتنا قریبی رشتہ ہے. دیکھو سجدہ اس کا ہوتا ہے مگر مرضی حسین کی چلتی ہے. ارے کیا کہا ہے میں نے؟ ہائے 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 ہائے، اس سے زیادہ نازک جملہ نہیں کہہ سکتا. آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھو، سجدہ اس کا ہوتا ہے، اس کے سجدے میں بھی مرضی حسین کی چلتی ہے جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے. اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا. صاحب حضور کو کیا پتا کون بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں پتا تھا، مگر اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ میرے حبیب کو یہ نہ پتا ہو کہ کون ہے. اللہ نے چاہا کہ میرا حبیب جانے کہ کون بیٹھا ہے.
اسی لیے کہ جب تک حسین نہ اتر جائیں تو سجدہ اس کا ہے. بتایا جا رہا ہے پشت پر حسین ہیں. ہائے 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 اللہ اکبر. بتایا جا رہا ہے پشت پر حسین ہیں. غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے. یہی میں نے کہا تھا ذہین بھائی کہ بعض باتیں اتنی نازک ہوتی ہیں کہ کیسے وہ مناسب لفظیں لائی جائیں کہ جن کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی جائے. نبی کے خیال میں حسین آئے کہ نہیں آئے؟ اسی لیے ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے، لیکن اگر حالت نماز میں خیال غربت حسین آ جائے تو نماز قبول ہو جاتی ہے. اسی بات کے پیش نظر میں نے کہا تھا کہ حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے حصول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا. اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. تمام ہو گئی بات یار، تمام ہو گئی بات. یہ ہے نماز اور یہ ہے حسین. بس جملہ سن لیجئے. ہمارے برادر کاشف صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی نماز اور حسین کے متعلق. جملہ سن لیجئے ذہین بھائی. جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاید اپنے وجود سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا جب تک اپنی مرضی سے نہ اتر جائے، جب تک سجدے سے سر نہ اٹھانا. یعنی ادھر حسین اترنے کا ارادہ کرے، ادھر تم سر اٹھانے کا ارادہ کرو. ادھر حسین اترے، ادھر تم سر اٹھاؤ. اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج کے حسین علیہ السلام کو الگ بٹھا دیتا، مگر پشت سے اتارا نہیں حالت سجدہ میں. یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا تھا نمازیوں کبھی بھی نماز کو حسین سے الگ نہ کرنا. اور کبھی بھی حسین کو نماز سے الگ نہ کرنا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، نہ عبادت ان سے جدا ہے نہ یہ عبادت سے جدا ہیں. سجدے میں سر ہے، جب تک جی چاہا حسین کا بیٹھے، شہزادے ہیں، مرضی کسی کا اجارہ، جب تک چاہیں گے بیٹھیں گے. اللہ نے بھی کہہ دیا ہے جب جی چاہا تو اترے، مگر ہیں تو حسین. نانا کی طرف دیکھا، نانا آپ اور خدا مجھ حسین کے ایسے ناز اٹھاتا ہے. اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک کہ میں بیٹھا رہا. تو پھر نانا میں بھی تمہارا ہی نواسا ہوں، میں بھی تم سے ہوں. تو آج حسین کا بھی ایک وعدہ ہے، یاد رکھیے گا. آپ نے حسین کے لیے سجدے میں سر رکھا مسلسل، مگر کم سے کم خود سے سر اٹھا تو لیا. حسین وعدہ کرتا ہے جب آخری بار سر کو سجدے میں رکھے گا، قاتل میرے سر کو اٹھائے گا، نیزے پر چڑھائے گا. میں سر نہ اٹھاؤں گا. بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے. روائے غم مظلوم کربلا کے، کیا روئے آپ کیا تڑپے.
آج رجب کی کون سی تاریخ ہے؟ سمجھ گئے آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ حسین کو مدینہ چھوڑے ہوئے آج دوسرا دن ہو گیا۔ ارے 2 ہی دنوں میں سغرا کے ہاتھوں میں عصا آ گیا۔ اس کارواں میں 4 یا 5 دن کا ایک ننھا شہزادہ بھی ہے۔ بلند ہو گئی آوازیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مصائب پڑھوں، پڑھتا ہوں بی بی، جو بھی پڑھواؤ۔ دو راتیں حسین کی بڑی دردناک ہیں۔ ایک وہ رات جس کے سویرے مدینہ چھٹنا تھا، ایک وہ رات جس کے سویرے گھر اجڑنا تھا، ایک مدینے کی رات، ایک جنگل کی رات۔ مگر یہ جو مدینے کی رات تھی یا جب بے قراری کی رات تھی، راوی کہتا ہے حسین کا عالم یہ تھا، کبھی مزار رسول پا، کبھی قبر بطول پا، کبھی برادر کی لحد پر، کبھی نانا کی طرف جاتے تھے۔ میری طرف دیکھے سوگوارو، صرف محسوس کیجئے گا، کبھی نانا کی طرف جاتے تھے تو کبھی پائٹی جاتے تھے، کبھی سرانے، کبھی تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے نانا اتنی بڑی دنیا میں حسین کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اے نانا کاش آپ کی قبر کھل جاتی، آپ گود پھیلا کے اپنی قبر کے کسی گوشے میں مجھے بھی چھپا لیتے۔ امت مجھے رہنے نہیں دیتی، وعدہ نبھانے جاتا ہوں۔ نانا جس گلے کو چومتے تھے وہی کٹانے جا رہا ہوں۔ وہاں سے اٹھتے ماں کی طرف، بھائی کی طرف، مگر راوی کہتا ہے کہ عجیب انداز ہوتا تھا حسین کا۔ جب نانا کی طرف جاتے تھے تو ایسے جاتے تھے جیسے ایک سلطان سے ملنے جا رہا ہو۔ جب بھائی کے پاس جاتے تھے تو ایسے جاتے تھے جیسے ایک شہزادہ ایک شہزادے سے ملنے جا رہا ہو۔ مگر جب ماں کی طرف جاتے تھے تو جیسے ہی قبر زہرا چند قدم بچتی تھی، حسین خود کو خاک پر گرا دیتے تھے، کوہنیوں کے بعد جیسے کوئی ننھا بچہ ماں کی لحد پا کے قبر کے دونوں کناروں کو باہوں میں سمیٹ کے کہتے تھے اماں حسین جا رہا ہے، اماں حسین جا رہا ہے، اماں۔ قبر کے دونوں کناروں کو باہوں میں سمیٹ کے اماں جاتا ہے حسین، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ ابھی حسین لپٹ کے رو رہے تھے، چونکہ مرثیوں کا شہر ہے یہ۔ قبر زہرا سے آواز آئی حسین کیا کہتے ہو؟ میر انیس کہتے ہیں حسین نے کہا کہ اماں 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 اماں، اے اماں اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو۔ قبر زہرا سے آواز آئی حسین عباس کو بلاؤ۔ حسین نے کہا عباس اماں بلاتی ہے۔ عباس آئے، پائتی بیٹھ گئے، کیا حکم ہے؟
قبر زہرا سے آواز آئی، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ آئے کیا کہا ہے انیس، کیا کہہ دیا انیس؟ ادھر زہرا کہہ رہی ہیں کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ ادھر صغرا کہہ رہی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، ارے بابا مجھے فضا کی سواری میں۔ نوجوانوں جب رونا آیا کرے آوازوں کو دبایا نہ کیجیے، زہرا بال کھولے ہم رونے میں شرمائے، اکبر ایڑیاں رگڑے ہم رونے میں شرمائے، اصغر تیر کھائے ہم رونے میں شرمائے۔ 2 منٹ میں مجلس تمام ہے۔ آپ نے کہا تھا مصائب کے لیے، میں محترم بعض پہلو ایسے ہیں جنہیں ہر جگہ نہیں پڑتا، اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ آنے والوں میں کمزور دل کے لوگ بھی ہیں تو احتیاط کرتا ہوں، مگر ذہین بھائی فرمائش کر دی ہے تو وہ مدینے سے رخصتی، 2 چھوٹے چھوٹے منظر۔ غیرت دار بھائیوں آپ کی بہنیں سلامت رہیں، بزرگوں آپ کی بیٹیاں سلامت رہیں۔ باپ بیٹی کا رشتہ بھی ڈھونڈتا ہے تو چاہتا ہے محلے ہی میں کوئی رشتہ مل جائے۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، بس صرف رخصت کا منظر دکھاؤں گا، میری طرف دیکھیے گا۔ ایک راوی ہے سنان، وہ کہتا ہے کہ میں اسی دن مدینے میں آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ مدینہ اجڑا اجڑا ہے، جیسے 27 رجب کو دیکھیے جدھر دیکھیے بہار نظر آتی ہے، فضائیں بتاتی ہیں کہ آج خوشی ہے، لیکن 28 کو جدھر دیکھیے چاہے جتنی روشنی ہو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ اجڑ رہا ہے۔ جیسے عاشورے کے دن دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے لگتا ہے ہر گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، ایسا ہی سناٹا ہوتا ہے نا عاشور کے دن، دل محسوس کرتا ہے نا یہ حسین کی غربت ہے، غربت حسین معجزہ ہے۔ تو سنان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا سناٹا تھا تو میں نے پوچھا یہ سناٹا کیوں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ نبی کا نوازا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ تو سنان کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں بھی جا کے دیکھوں، کہتا ہے میں بھی جا کے بھیڑ میں کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا، بہتر دیکھیے، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک کرسی رکھی تھی، اس کرسی پر ایک باوقار شخص بیٹھا تھا، اس کے دونوں جانب بڑے حسین جوان سروں پہ محبے تھے، کمر میں تلواریں حمایل تھی، سامنے محملیں تھی، بیت الشرف کا دروازہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا دروازہ کھلا، کوئی بی بی نکلی، ان جوانوں میں سے کوئی ایک بڑھا، اس نے بی بی کو لیا محمل میں بٹھا دیا، دوسری بی بی نکلی پھر کوئی بڑھا محمل میں بٹھا دیا، تیسری بی بی نکلی پھر کوئی بڑھا،
اس نے محفل میں بٹھا دیا. راوی کہتا ہے کہ مگر یہ کرسی پر بیٹھے رہتے تھے, یہ نہیں اٹھتے تھے. مگر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا دروازہ کھلا, جانے کیسی بیوی نکلی. 2 جوان ایک ساتھ دوڑے, یہ بھی کرسی سے اٹھے. ایک جوان نے محمل کے پردے کو سنبھالا, دوسرا جوان 2 زانو ہو کے خاک پر بیٹھا. انہوں نے بڑھ کے بازو کو پکڑا. وہ بی بی آگے بڑھی, زانو پر پاؤں رکھ کے محمل میں. جوان نے پردے کو برابر کیا. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے جو پردہ سنبھالے گا؟ آواز آئی علی اکبر. میں نے پوچھا یہ خاک پر 2 زانو کون ہے؟ عباس ہے دلاور. میں نے پوچھا یہ بازو جنہوں نے پکڑا وہ کون؟ کہ حسین غریب. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا تو پھر یہ بی بی کون ہے؟ آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ. سن لیا آزادارو کہ شان سے شہزادی سوار ہوئی. گیسموں والے نے پردہ سنبھالا. عباس 2 زانو جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں 2 زانو ہو کے بیٹھے. بی بی نے عباس کے زانو پر پاؤں رکھا, حسین نے بازو پکڑا, پردہ اکبر پکڑے ہوئے ہیں. زینب کو سہارا دیا. زینب محمل میں سوار ہو گئی. شاید یہ بات یاد آ گئی زینب کو جب 11ویں محرم کو ظالم لے چلے. زینب نے فرات کی طرف دیکھ کے کہا عباس کیا ایسے ہی لائے تھے مدینے سے؟ آ کے میرا حال دیکھو, میرے بازوؤں کی رسم دیکھو. آدھے منٹ میں مجلس تمام کر دی. میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں کی حالتیں ایسی ہیں کہ اب زیادہ دیر نہیں پڑھ پاؤں گا. میں آدھے سے 5 منٹ میں مجلس تمام کر رہا ہوں. عباس, اے عباس, تم ہی بتاؤ کیسے لائے تھے تم, اور اب آ کے دیکھو ہمیں کیسے لے جایا. بیوی سوار ہو گئی. راوی کہتا ہے حسین آگے بڑھے, کارواں کا جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد بہن کے قریب آئے, آواز دی بہنا اجازت ہے کارواں کوچ کرے. امام وقت پوچھ رہا ہے زینب سے. اب سمجھے شریکت الحسین کیوں ہے. زینب نے محمل کے پردے کو سرکایا, کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں. بھیا رک جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے حسین, بہنا چلیں. پھر کبھی دائیں کبھی بائیں. رک جاؤ ماں جائے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے, زینب اب چلیں, دیر ہوتی ہے. بھیا رک جاؤ. کہ بہنا کیا بات ہے, سب لوگ تو ہیں, یہ دیکھتی کسے ہو, چلتی کیوں نہیں؟ زینب نے کہا میرے ماں جائے تجھے پردیس لے کے چل رہی ہے بہن, میں بار بار دیکھتی ہوں سب تو ہے, مجھے میرا عباس دکھائی نہیں دیتا. جب تک عباس کو نہ دیکھ لوں میں تمہیں مدینے سے لے کے نکل نہیں سکتی. حسین نے کہا ہیں عباس؟ کہا کہاں ہیں؟ حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی. اب جو زینب نے دیکھا مدینے کے باہر رستے پر کھڑے ہوئے ہر آنے جانے والے سے عباس کہہ رہے ہیں رستے بدل دو, علی
گئی علی کی بیٹی، واہ غربتا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام الہی اس عبادت کو قبول فرما، تمام شرکائے مجلس کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما دے، پروردگارہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا، ہمارے قبلہ ذہین بھائی اور ہمارے ایک اور برادر مولانا اعجاز صاحب قبلہ غدیری، جنہیں آپ حضرات بڑی محبت سے سنتے ہیں، وہ بھی علیل ہیں، تو ابھی آپ حضرت پر گریہ کر کے بیٹھے ہیں، اس لمحے آپ کی دعا قبول ہوگی، تو دعا فرمائیے کہ ان حضرات کو خدا شفائے کاملہ عطا فرمائے اور تا وقت ظہور حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یہ افراد ان کے اجداد کا ذکر فرماتے رہیں، مرحومہ کے درجات بلند ہوں، گزارش سورت فاتحہ و سورت قل هو اللہ برائے مرحومہ و مغفورہ سیدہ گلنار فاطمہ صاحبہ بنت مرحوم سید ذوالفقار حسین صاحب